تو حضرت مریم کی جو لائف ہے انجینئر صاحب سے ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میرے کو بتانا کہ بائبل میں، کیونکہ میں تھوڑا اس کے اوپر تھوڑا میں ریسرچ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے اے آئی سے پوچھا تھا، گروک سے، اس بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ بائبل کے اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو حضرت مریم ہے، ٹھیک ہے، تو ورجن میری ہے، ٹھیک ہے، ان کے پتی ہے یوسف، تو اس کا کیا ہے یہ تھوڑا مجھ کو سمجھانا، کیونکہ اسلام میں تو وہ کنواری ہے، ٹھیک ہے، لیکن بائبل کے حساب سے یوسف ان کے پتی ہے، تو میرے کو اس بارے میں تھوڑا بتانا، ٹھیک ہے، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور اللہ کا غضب ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ بلکہ یہاں تک آیا قرآن میں کہ تاریخ میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کرتے رہیں گے۔ ہٹلر کی شکل میں عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی روش نہیں چھوڑی۔ یہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر آیا ہے مسلمانوں کی طرف، ورنہ انبیاء کرام رسول آتے تھے کافروں کی طرف۔ وہاں تو عذاب سمجھ آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان، نہ ماننے والے کافر۔ عیسیٰ ابن مریم یہودیوں نسل ہے، بنی اسرائیل ہے، آئے کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف۔ یہودی تو مسلمان تھے اس وقت تک، لیکن ان مولویوں نے، پادریوں نے، مولوی اس لیے کہ مسلمانوں کے تھے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے کہ حرام خوریاں چھوڑو۔ وہ آپ مریم مقدس فلم دیکھیں، اور ایک اور فلم ہے یسوع مسیح کے اوپر، وہ بھی کئی اقساط کے اوپر ہے، ایران والوں نے بنائی ہے۔ اس میں آپ یہ منظر دیکھیں گے، وہ جہاں جاتے ہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بیت المقدس میں جب عیسیٰ ابن مریم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جناب سودی لین دین ہو رہا ہے، مسجد کو بازار بنایا ہوا ہے، تو ان کی حمیت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ سب کی ٹیبلز اکھاڑ کے پرے پھینکتے ہیں، ہر چیز تتر بتر کر دیتے ہیں اللہ کی حمیت کی وجہ سے، اور وہاں کھڑے ہو کر پھر وہ توحید کا خطبہ دیتے ہیں کہ تم ابراہیم کے ماننے والے ہو، ابراہیم تو یہ کچھ نہیں کرتے تھے، ابراہیم کا نام بیچ رہے ہو تم۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے بابے، اور یہ ہے 25 سال کا نوجوان، کہاں سے وہ دعوت قبول کرے؟ ان کے قتل کے فتوے جاری کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، بالکل، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ کسی بھی بنی اسرائیل کے یہودی کو، یعنی کہ اس وقت کے مسلمان کو، شک بھی نہیں رہا اس بات میں کہ یہ پیغمبر ہیں یا نہیں۔ سب نے اتنے بڑے معجزات دیکھ لیے، کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، مردوں کو زندہ کرنا، بالکل بالکل، یہ تو وہ معجزہ ہے جو بنی اسرائیل کے بالکل کسی پیغمبر نے بالکل، نہیں کیا مردہ کو تھا۔ زندہ کر دے۔ یہ معجزہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، اس کے باوجود دیکھیں صرف 12 بندوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو قبول کیا، یہودیوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ دشمنوں کے ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے قیامت کے دن تک کے لیے، اور وہ مسلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا غصہ یہودیوں کے اوپر ہے نا، کافروں پہ اتنا نہیں ہے تو یہ بھی کافر، لیکن آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ معجزہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیرخوار بچہ، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں، وَأَوْصَانِي، اور مجھے وصیت کر دی ہے اس بات کی، بِالصَّلَاةِ، کہ نماز ادا کرتے رہو۔ نماز کا ذکر ہر جگہ آتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنے آپ کو نماز سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہوں، میں نماز پڑھتا رہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ ایک دن کی نماز نہیں، ٹوٹل اوبیڈینس اپنے گاڈ کی کروں، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا۔ پیغمبر ہے لیکن خدمت کر رہا ہے ماں کی، کیوں؟ اس ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس بچے کی خاطر، کتنی باتیں سنی ہیں، اور پریگنینسی کی تکلیف، اپنی
عفت اور اس مسٹیک پہ لگا لی، لوگوں نے باتیں کی، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سخت طبیعت کا نہیں بنایا، نہ بدبخت بنایا ہے، یعنی میں نرم مزاج ہوں، اپنی ماں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ بھی۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن جب میں الٹیمیٹلی مروں گا، یعنی دنیا میں دوبارہ آنا ہے، اس کے بعد شادی بھی کریں گے، فوت بھی ہوں گے، دوبارہ، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں، بالکل بالکل، اولاد بھی ہو، بالکل۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جس دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تینوں مواقع پر مجھے اللہ تعالیٰ کی سلامتی نصیب ہو۔ دیکھیں پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں، اور آپ کے پیغمبر نے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد صحیح مسلم میں یہ دعا سکھا دی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جنت میں بھی جب آپ نے جانا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور جنتیوں کا کلام بھی ہوگا آپس میں السلام علیکم، یہ بھی قرآن میں آیا سورہ یونس میں، اور دنیا میں مشروع کر دیا کہ آپ نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے، بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہے۔ تو یہ دین سراپا سلامتی ہے۔ مسلمانوں کے کلچر میں السلام علیکم سے زیادہ بولی جانے والی چیز کوئی بالکل، نہیں۔ خدا سلامت رکھے تمہیں۔ اور دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود، چاہے پریکٹسنگ مسلمان ہو، نان پریکٹسنگ ہو، فون پہ آپس میں ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے مسلمانوں کے پاس، کہ یہ وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں نے اتنی کمزوریوں کے باوجود نہیں چھوڑا کہ السلام علیکم سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس آیت کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی دلیل بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نبیوں کی جو ولادت کا دن ہے وہ سلامتی کا دن ہے، اور جو اس سے درس مل رہا تھا واقعے سے وہ لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اس میں سے یہ ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس میں رنگ بھی خود بھر دیے۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کی پیدائش کا دن منائے؟ وہ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ دعا تو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ سلامتی کی دعا ہم ہر وقت مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں، موت کے وقت بھی سلامتی ہے، اور قیامت کے دن بھی سلامتی، پل صراط پر بھی سلامتی۔ تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میلاد کے ساتھ۔ ویسے صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام میلاد مناتے تھے سال بعد نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھ کے۔ 2750 نمبر حدیث ہے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سنت طریقہ ہے پیر کا روزہ رکھنا۔ دیٹس آل۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یہ ہے سٹیٹس عیسیٰ ابن مریم کا۔ جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ مرزانہ طور پر پیدا ہوئے، روح من ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پوری سٹوری ہے، اس طرح وہ پیدا ہوئے، اس کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان یہ تھا۔ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے، کن فیکون کر کے جس طرح آدم کو پیدا کیا عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا۔ اور حیران کن بات ہے کرسچنز آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے گاڈ ہونے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، والدہ بھی ہیں، صرف والد نہیں ہے، اور حضرت آدم وہ ہیں جن کی والدہ بھی نہیں اور والد بھی نہیں۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم والی مثال ہے عیسیٰ، ان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی، انہوں نے پریگنینسی بھی گزاری، تمہیں کیسے گمان ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اگر سن آف گاڈ آپ ان معنوں میں کہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ پالنے والا ہے، جس طرح ایک باپ اولاد کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پالتا ہے، خالق مخلوق کا فرق رہے گا۔ اس ٹرم میں ابناء اللہ ہیں، پیغمبر بھی، پیغمبروں کے ماننے والے بھی، ہم بھی کہتے ہیں نا 40 لاکھ فرزندان توحید نے اس سال حج ادا کیا، تو توحید کا تو کوئی فرزند نہیں ہوتا، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن یہ بیگوٹن سن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اللہ والے، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں اور اس کے احبا ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کفر بول رہے ہو، کہا کہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یعنی بنی اسرائیل کی ٹرمالوجی میں ابناء اللہ والی جو ٹرم ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، محاورتاً بات ہے، ولد نہیں ہے، بیگوٹن والا سلسلہ نہیں ہے۔ وہ گوڈ نہیں ہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو وہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے کہ قرآن ہے اس میں پورا ہی مطلب بتایا گیا ہے کہ وہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہ جب آخرت ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ آئے گے، ٹھیک ہے، اور ان کی شادی بھی ہوگی اور ان کے بچے بھی ہوگے۔ تو جو لوگ سوچ رہے کہ وہ مر گئے، ٹھیک ہے، وہ روتے رہتے ہیں اس چکر میں، سوری سوری سوری، ٹھیک ہے، میں مطلب کسی دھرم کا وہ نہیں بول رہا، لیکن جیسا ہے ویسے میں بتا رہا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کے نظریے میں ہے، وہ واپس آئے گا، ان کے بچے بھی ہوئے گے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، لائک اور سبسکرائب کریں، بائے۔